بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کا ایک کپڑا خریدا، اسے پہنا، یہ دعا پڑھی: الحمدللہ رزقنی من الریاش ما اتجمل بھی فی الناس واواری بھی عورتی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے عمدہ لباس مجھے بخشا، جس سے لوگوں میں آراستگی حاصل کرتا ہوں اور اس سے ستر پوشی کرتا ہوں۔ تو آج اللہ نے اس دعا کو ڈال اور یہی پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ یہ پڑھا، میں جلدی ہو رہی تھی، دیر ہو رہی تھی، میں نے کہا بھاگو جلدی سے، اس کا ترجمہ ذرا دیکھ لو۔ اتنی دفعہ پڑھتا ہوں، ہر جمعہ کو تو پڑھتے ہی ہوں الحمدللہ، اور آج بھی نیا کرتا ہے پیجامہ ہے میرا، دعا پڑھ لو۔ تو میں نے مولوی ثاقب صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھو اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس سے لوگوں میں آراستگی حاصل کرتا ہوں۔ آراستگی کا مطلب زینت، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جذبہ اچھا ہے، آراستگی حاصل کرنے کا جذبہ اور نیت اچھی ہے، اور اس سے ستر پوشی کرتا ہوں۔ اس سے ستر، کہ کس کی بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس سے لوگوں میں آراستگی حاصل کرتا ہوں، یعنی میری زینت دیکھیں گے تو لوگ خوش ہوں گے۔ اور کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں یہی حضرت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کینچی منگایا اور آستین کاٹا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات؟ بہت اچھا تو تھا ہماری زبان میں، نہیں مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اب یہاں دیکھو دو باتیں ہو گئی، لوگوں میں تو اچھا لگے مگر مجھے اچھا نہ لگے، میری تعریف ہو یہ نہ ہو۔ اب دیکھ تو لو، یہاں پر یہ انہی کی بات ہے اور انہی کی دعا ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا مجھے ایک بہت اچھی بات آج اللہ نے ڈال دیا ابھی نکلنے کے ٹائم، وہ یہ کہ ہمیں نیتیں ملیں گی دعاؤں میں، اس میں نیتیں ملیں گی دعاؤں میں، اس لیے اب دعا کو اس نیت سے دیکھو، اس میں نیتیں کتنی کی سمجھ میں ملتی ہے۔ دوسری تو دعاؤں میں عمل ملتا ہے، جس کو مانگ رہے ہیں، جس چیز کو، مطلب یہ کرنے کی چیز تھی وہی مانگ رہے ہیں، جس سے بچنے کی چیز ہے وہ چھوڑنے کے لیے ایک سبق مل رہا ہے کہ یہ نہ ملے، اور جو مانگ رہے دے دو تو کرنے کی چیز مل رہی ہے کہ یہ کرو۔ تو دعا کے فائدے تو کتنے، ہمارا تو اس وقت دعا سوال ہے بالکل، اور سے کہہ رہا ہوں مناجات مقبول پڑھو یا حزب الاعظم پڑھو، مگر مانگو دعا۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ دعا مانگنے والا دن میں بہت دفعہ اللہ کو پکارتا، اور کسی ٹائم اللہ یہ نہیں کہتے نہیں سنتا۔ مال حرام کی تو قید نکالو تھوڑی سی، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ تو جو بندہ اتنی دفعہ ان کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا ذریعہ، جو پکار تو کہتا ہے بول میرے بندے۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ساتھ میں یہ لگاتے بول میرے بندے، جس کو دن میں دسیوں دفعہ کہے میرا میرا میرا، تو دوسرے کا کیسے ہونے دیں گے؟ اگر میں چار آدمی کو کہہ دوں میرے آدمی ہیں، تو جتنے سنیں گے سب کہہ دیں گے ان کے ہیں، کہیں گے نا۔ جب میں ایک دفعہ کہہ دوں تو اتنے لوگ جان گئے کہ ان کے ہیں، اور دن میں دسیوں دفعہ پچیسوں دفعہ وہ کہیں گے میرا ہے میرا ہے، تو یہ خبر مخلوق کو لگے گی، تو مخلوق کے بہت ڈرنے کی بات ہے، بھئی ان کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ میاں کا ہے یہ۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسانات کیے، کتنے احسانات کیے، اتنا بڑا احسان کیا دعا کو سکھا سکھا۔ فضیلت اور اس کے جتنی اور بات ہو تو وہی سمجھ سکتے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اہل علم سمجھے گا، اہل تقویٰ سمجھے گا۔ جب میرے سے ویسی کھل رہی ہے تو اہل علم کتنا، اہل تقویٰ وہ کیا کھلتی ہوگی بات۔ اچھا جب میرے بندے کہہ کے پلٹ آئے ہیں، پلٹ آئے سے مراد ابھی تک ہماری تو متوجہ نہیں تھے اس طرح سے جو ہوئے، تو پلٹ آئے تو ان کے اخلاق میں سے سنتے ہیں پوری بات کیا ہے۔ اچھا چلو ہم نے سمجھ لیا تم کیا مانگنے والے ہو، تمہارے دل کا حال مجھے پتا چل گیا، چلو دے دوں گا، یہ نہیں کہتے، سب سنتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے مانگا نا، سمجھ لے میں نے دے دیا، کیا قبول گیا مطلب دے دیا۔ اس لیے بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو۔ ہم کو تو لگ رہا ہے جو کچھ ملتا ہے صرف اسی سے ملتا ہے۔ تو آج جیسے نہانے گیا، سوئچ آن کیا، فوراً لائٹ چلی گئی، تو اس حصے پر زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی، سر پر، نزلے والوں کو تو بہت ضروری ہے
کی حفاظت کرے. تو میں نے کہا بھائی نچلا حصہ تو پہلے دھو لیتے ہیں, ہاتھ دھو لیتے ہیں, آگے پیچھے کی جگہ دھونے سے صفائی پہلے ہو جاتی ہے, اور پھر بیٹھ کر وضو بنائیں گے, اور تب تک تو انشاءاللہ آ جائے گی. کیا ہے, اہلیہ نے باہر سے پوچھا لائٹ چلی گئی, ان کا مطلب پانی گرم کر کے دیں. ہم نے کہا نہیں مت دو, آ جائے گی. اب اس کے بعد وضو بنانا ہے, پھر پانی چاہیے. وضو بنا رہا تو کہہ رہا تھا اے اللہ یہاں بھی روشنی بھیج دیجیے, لائٹ بھیج دیجیے, پاور بھیج دیجیے, اور قبر میں بھی نور ہی نور کر دیجیے, جنت کا نور. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا رد نہیں کریں گے, اور جو یہ قبول کریں گے تو وہ بھی قبول کریں گے. میں وضو بنا کے فارغ ہوا, لائٹ آ گئی. یقین بڑھا. اسے بار بار کہتا ہوں اللہ اچھی اچھی چاہتے دے دیجیے. کیا دے دیجیے؟ اور غیبی مدد شامل ہار کر کے اسے پوری کر دیجیے. اور مجھے اپنی ذات سے عالی سے ہونے کا یقین نصیب کر. مخلوق سے بالکل مستغنی کر دیجیے. وہ نہیں خالی مستغنی کہ میرا جسم ایسا ہو جائے کہ لوگ میرے ہاتھ دھلائے, پیر دھلائے, مجھے اٹھائے بیٹھائے, نہیں. جتنی ضرورتیں بندوں سے پوری ہوتی نظر آتی اور جتنی نظر نہیں آتی وہ سب میں ہمیں مستغنی کر دیے مخلوق سے. تو نظر آتی ہے, ایک نظر نہیں آتی, یہ سب پہ مستغنی کر. تو جہاں چاہتے ہیں آتی ہیں, میں سوچتا ہوں پوری کرے گی. ادھر جلدی دوسری کوئی دعا اللہ کی دی توفیق سے ملاتا ہوں, جب نہیں ملاتا تو بہت پچھتاتا ہوں, ہائے 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 رہ گئی ہے. لیکن نفس شیطان کہتا ہے اب آئندہ. میں نے کہا نہیں نہیں, اب بھی تو وہ گھڑی اتنی مختصر تھوڑا ہی ہوتی ہے, وہ تو ابھی سن رہے ہیں, پھر سن لیں گے, پھر مانگ لو جلدی سے. ہمیں بہت ملا ہے ایسا, ایک دفعہ نہیں. میں تو مریض آدمی جانتے ہی ہوں, اور حرم میں جا کر جمعہ میں بہت ایڈوانس میں بیٹھ جانا ہے, اپنے بس کا کہاں کام ہے. اب جو داخل ہوا چلتا رہا, بھیڑ ایسی چل رہی تھی, اور میں ایسی نیچی گردن کر کے چلتا رہا. ہم آگے والے تو چل ہی رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت سب دیکھنے کی. یہ اگر اپنے نفس سے سوال کرو تو آج کتنا دیکھنا ہے پہلے بتا دے. اس سڑک پہ چل تو کیا کیا دیکھنا ہے, کیا تیرے کام کی چیز, تو نگاہ بہت کم ادھر ادھر جائے گی. اپنے آپ رک جائے, بھائی کیا دیکھنا ہے, بورڈ دیکھنا ہے, دکانوں کے نام پڑھنے ہیں, آنے جانے والوں کو تجھے دیکھنا ضروری ہے کہ کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا ہے. جب نہیں دیکھنا ہے تو پھر نگاہ کنٹرول میں کر لے. پہلے سوال تو کرے تو دیکھنا کیا کیا کرنے کا, تو جب کچھ نہیں کرنا تو نگاہ نیچی کر, اور فائدہ تو اللہ دیتا ہے. وہ جمعہ مسجد سے میرا بیان سن رہے تھے, کہنے لگے داڑھی رکھنا اور بندگاہی چھوڑنا, یہ وہاں کے بیان سے ہوا ہے. اور ہوگا فائدہ, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہو اچھی بات ہے, تم کہنے والے سننے والوں کے لیے دونوں کے لیے نافع ہے. اس لیے میں ایسے چلتا رہا, اور اچانک دیکھا تو میرے سامنے ایک آدمی بیٹھے گا, کوئی کھڑا نہیں, اور دیکھتا تو جگہ ہی نہیں ہے. ادھر سے اگر ہم دیکھتے دیکھتے آتے تو کہیں مل بھی سکتی تھی. آگے مطاف, تیز دھوپ, وہاں تو اترنے کی ہمت ہے نہیں. میں نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ مجھے یہاں بھی جگہ دلا دیے, جنت میں دے دیجیے, دونوں ساتھ میں مانگو. ابھی کھڑا تھا کہ ایک دم تقاضا ہوا, یہ نظر بھی بلاتی ہے. یہ نظر اگر جی سے کسی کی طرف دیکھ لو تو اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے, وہ پلٹے گا ضرور. نہ مانو تجربہ کر کے دیکھو, میرا تو تجربہ ہے. ہاں مگر جوانوں جہاں دیکھنا چاہیے وہیں دیکھنا. ہاں کہہ رہا تھا کہ ایک دم سے خیال ہوا ادھر دیکھو, ادھر جو دیکھا تو ایک صاحب مجھے اشارہ کر رہے تھے یہاں جگہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ دونوں ساتھ میں قبول ہوگی, رد تو پھر ہی جائے. الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین. یہ کھانے پینے میں وجعلنا مسلمین کیسی, وہ کھانے پینے کی بات تھی, اس میں یہ کیا چیز آ گئی. دعا سب سکھاتی ہے, اگر دعا غور سے پڑھیں گے, دعا ترجمہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں. اب دعا کا ترجمہ بار بار دیکھا کرو کیا لکھا ہے. اسے بہت دفعہ, پہلی دفعہ میں سمجھ میں نہیں آئے گا, دوسری سمجھ میں نہیں آئے گا, تیسری دفعہ میں سمجھ میں آئے گا, او ہو اس میں یہ بات ہے. میں تو بہت دفعہ ایسا مانگتا ہوں, بہت دفعہ, اور راستہ کھلتا ہے. اور انہوں نے کہا, ہم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. لوگوں نے اس کو پارکنگ کی دعا سمجھ رکھا ہے. کیا کہ جب پارکنگ نہیں ملی, تو ایک مضمون تھا, جدہ میں گیا تھا ادریس کے ساتھ, تو کہنے لگے بھائی بڑی مشکل ہے, گاڑی پارکنگ تو سے ملے گی نہیں. میں کہیں آپ اتر جائیے, میں کہیں دور کھڑی کر کے آ جاؤں گا, پھر ارے میں کہا کیسا نہیں پارکنگ ملے گی, کہنے نہیں ملتی ہے. ارے میں کہا ٹھیک ہے نہیں ملتی ہوگی, کسی کو نہیں ملتی, تم چلو تو صحیح اندر گھسو.
اندر گھسے. ہم نے دعا پڑھنا شروع کیا, ایک آدمی گاڑی ہٹایا, ہم لوگوں نے کھڑی کر دیا. انہوں نے یہ اتنا تجربہ کیا کہ پارکنگ کی دعا ہی ہے. انہوں نے کہا پارکنگ کی دعا نہیں ہے, ہر مشکل سے نکلنے کی دعا ہے. اور اللہ نے اس کو 10 دفعہ کہا مانگو تہجد کے وقت میں. جس وقت قبول کرتے اس کا 10 دفعہ مانگو. یہ 10 دفعہ مانگنے کی ہے. اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ اور یہ دونوں. اس لیے دعا مانگا کرو, وقت طے کر لو. دیکھو کچھ کام نہیں ہوگا جب تک وقت طے نہیں ہوگا, کوئی کام نہیں. اور پوری شریعت میں وقت کی اتنی پابندی ہے, یعنی موت 1 سیکنڈ لیٹ نہیں آئے گی. آئے گی لیٹ تو وقت کی پابندی نہیں تو اور کیا. روزی جہاں لکھی ہے وہی کھاؤ گے, جو نہیں لکھی وہ نہیں کھا سکتے. تو اس کا ایک وقت طے ہے یہاں, اور یہ چیز کھاؤ گے. جب یہ چیز طے ہے تو حرام کیوں؟ حرام نہیں چاہیے, حلال چاہیے. جو طے ہے نا یہی کھاؤ گے. اس لیے میں نے عمل کم نفع زیادہ میں ایسی باتیں نہیں لکھا ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہترین رزق کس کا بہترین؟ اللہ کا بہترین. حرام ہو سکتا ہے؟ حرام میں سے مال سے حفاظت کی دعا ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ ہاتھ بڑھایا لوگوں نے روک لیا. یہ نہیں. حضرت کے دسترخوان میں وہاں پر مرغی محلے میں میرا بیگ لے کے وہ کوئی ساتھی تھا, وہ لے کے کہیں پیچھے رہ گیا اور ہم لوگ اندر پہنچے. افطار کا وقت ہوا اور اسے پانی کا بوتل تو میرا رہتا ہے, میں میرا پانی کا بوتل لے کے چلتا ہوں. تو ایسا پانی رکھا تھا یہاں, میرے باوجود ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نے ایسا ہاتھ بڑھا سے یہاں بسلری کا بوتل. پھر خیال ابھی ہو ہی رہا تھا, میرا ہاتھ یہ مت. میں سمجھ گیا, بعد میں کان میں کہا کہ فلاں صاحب ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. آرام سے اللہ روک دے. نہیں سمجھ میں آتی کہیں, اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. بہت دفعہ مانگنے لگتے ہیں, بس وہ طبیعت کو یا تو کام کی چیزیں چلاتے ہیں ورنہ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف. مانگو دیں گے. اس لیے ان کو جب پکارتے ہیں تو ایک بات یہ جو ہماری آواز کو لبیک کہتے ہیں, اور یہی نہیں کہتے ہیں اچھا بول بول کیا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے بول بول کیا چاہیے, بول میرے بندے کیا چاہیے. جس کو دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ بندہ میرا کہہ کے پکارے پھر اس کا نام کاٹ دیں, ایسا نہیں ہوتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منافقوں کو بھی جلدی سے نہیں بھگاتے تھے. کتاب اٹھا کے دیکھیے, مفہوم یہ ملے گا کہ اپنے قریب کر لیتے ہیں, پھر اپنے والوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ انہیں ہٹاتے رہتے ہیں, ان کو بھگاتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. جب وہ نہیں کرتے تھے تو اللہ نے بار بار کہا میرے. اچھا روز کہتا ہے میرے, تو کیا نام کاٹے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا اتنا تو یقین رکھو, ہم اچھے نہ صحیح, لیکن جب وہ کہہ دیتا ہے ہمارے ہو تو پھر نہیں کاٹ. وہ توفیق دے دے گا توبہ, مرنے سے پہلے, چاہے کتنے برے عمل ہیں, مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق, تاکہ میرے جب میں نے کہا تو فرشتے نہ کہیں باری تعالیٰ جسے دن بھر آپ میرے میرے کہتے تھے اس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو جب اپنا کہہ دیا تو رسوا نہیں ہونے دے. بھائی میرا ہے اس کو تو رسوائی سے بچا لو. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے.